أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ سورہ نمل آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب اندھیرا ہوتا ہے تو آپ زمین میں چلتے ہیں، رات کے وقت آپ چلتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اجالا کس نے دیا؟ جو اس کی روشنی ہوتی ہے چاند کی، ستارے کی، یہ اجالا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے اجالا دیا۔ آپ سمندر میں ہوتے ہیں، کشتی میں اندھیرا ہوتا ہے سمندر، لیکن اجالا کس نے دیا؟ اللہ نے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ امی کون ہے یہدیکم تم کو راستہ بتائے، فی ظلمات اندھیرے میں، یعنی کہ پورا اندھیرا ہے، کہاں؟ فی البر زمین میں، والبحر سمندر میں، یعنی کہ رات میں آپ جنگل میں، البر کا مطلب جنگل، مطلب زمین، میدان۔ آپ رات کے 2 بجے میدان میں ہیں، کوئی لائٹ نہیں ہے، لیکن آپ چلتے ہیں، کس نے اجالا دیا؟ اللہ نے۔ سمندر میں ہوتی ہیں آپ رات کے 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، کس نے اجالا دیا؟ اللہ نے۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو ہے نا، جو تم کو راستہ بتاتا ہے اندھیرے میں، البر زمین میں، والبحر سمندر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہیں کہ جو نا یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، یہ بت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جو نا یہ روشنی آپ کو نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اومئی کون یرسلو بھیجتا ہے، الریا ہوا کو، کون ہوا کو بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری دے کر، بین یدی آپ کے سامنے، رحمتی بارش، یعنی کہ بین یدی کے مطلب اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ رحمتی بارش، رحمت کا مطلب یہاں بارش، یعنی کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ یہ کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ اب دیکھیے، اچھا ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے پھر بارش ہوتی ہے، یہ ماحول جب ٹھنڈا ہوتا ہے یہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دے کر، یہ ہوا کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی، یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو اندھیرے میں اجالا دے سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو آپ کو جو ہے نا خوشخبری دے سکتا ہے بارش کا؟ نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالی اللہ، اللہ تعالیٰ بلند ہے، عما یشرکون جس کا وہ شرک کرتے ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، جس کا یہ مشرکین شرک کرتے ہیں اللہ ہر عیب سے جو نا پاک ہے۔ یعنی کہ آیت 63 میں اللہ 2 نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک آپ جنگل میں ہوتے ہیں رات کے 2 بجے، اجالا بھی ہوتا ہے، وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوتا پھر بھی اجالا ہوتا ہے، یہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آپ سمندر میں ہوتے ہیں رات میں، لیکن وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اجالا ہوتا ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا، یہ جو بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے نا خوشخبری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ بلند ہے جس کا وہ شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 64 میں امن یبدأ الخلق کون ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا؟ امن کون ہے؟ یبدأ پہلی مرتبہ خلق پیدا کیا، مجھے اور آپ کو تمام کو پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ثم پھر یعیدہ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا حشر کے میدان میں، اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو اٹھائے گا۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمَن کون یرزقکم جو تم کو رزق دے، من السماء آسمان سے، والارض زمین میں، یہ جو رزق کس نے دیتا؟ اللہ ہی نے دیا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يَرْزُقُكُمْ کون آپ کو رزق دیتا ہے، من السماء والارض آسمان و زمین کا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ۔ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاء آسمان سے کیا رزق ہے؟ بارش، جب بارش زمین پہ آتی ہے، یہ بارش، یہ پانی، اسی سے پورے پودے نکلتے ہیں، زمین سے پودے نکلتے، یعنی کہ آسمان و زمین میں جو بھی رزق دینے والا سب کو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، آسمان سے اور زمین سے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے کیا جو آپ کو رزق دے،
جو آپ کو دوبارہ پیدا کرے نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو دوبارہ نہیں پیدا کرے گا. پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو رزق نہیں دے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دو ہاتو برہانکم, ہاتو لے کر آؤ, برہانکم ایک کافر تمہاری دلیل, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. برہان کا مطلب دلیل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں تم کہتی ہیں نا یہ بت جو ہے نا ہم کو رزق دیتا ہے, یہی بت ہم کو پیدا کیا ہے, تو کوئی پروف لے کر آؤ. جیسا کہ ایک گمراہ شخص تھا, اس نے کہا کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں. ایک گمراہ شخص تھا جیسا کہ ملحد بولتے ہیں اسے, اس نے کہا کہ میں پیدا کرتا ہوں. اب کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے نا ایک کچھ جو ہے نا فروٹس لے کر آؤ. پورے فروٹس کو جو ہے نا کاٹ کے ایک کپڑا میں رکھ دیا, پھر جو ہے نا کپڑا بند دیا, اس کے اوپر کور بند دیا, یعنی کہ فروٹس کو ایک اندر رکھ کے اس کے اوپر جو ہے نا کپڑا اچھی طریقے سے بند دیا, اس کے اوپر کور بند دیا, پیک کر دیا کور. پھر 1-2 مہینہ کے بعد وہ انسان کہتا ہے کہ وہ کپڑا کھولو. وہ کور کھولتے ہی, پھر کپڑا کھولتے ہی اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلتے ہیں. وہ ملحد کہتا ہے دیکھیں میں دیکھے اس کیڑوں کو پیدا کیا. کیونکہ کیا ہوتا ہے سڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے کیڑے نکلنے لگتے ہیں. تو ملحد کہتا ہے دیکھو میں کیڑا پیدا کیا. تو ایک شخص وہاں بیٹھا رہتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں. تو ایک شخص کہتا ہے کہ بتاؤ یہ کیڑے کتنے؟ جب تو نے پیدا کیا تو بتاؤ کیڑے کتنے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ لاجواب ہو جاتا ہے, لاجواب ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر یہ کافر کہتے ہیں کہ بدھ بھی پیدا کرتا ہے تو دلیل لے کر آؤ. اگر تم سچے ہیں تو حقیقت میں کافر جو ہے نا جھوٹے ہیں. پھر اس کے بعد آیت 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل اے نبی تم کہہ دو لا یعلم, نہیں جانتے ہیں, من فی السماوات والارض, جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے, غیب الا اللہ, مگر اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے. اس آیت کا جو مطلب ہے لا یعلم من فی, یعنی کہ آسمان میں جو ہیں فرشتے بھی غیب نہیں جانتے ہیں, والارض انسان بھی غیب نہیں جانتے, مگر کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے ہیں, کوئی غیب نہیں جانتا ہے. لا یعلم الغیب الا اللہ, اس آیت کا آسان ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اس دنیا میں, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما یشعرون ایان یبعثون, ما یشعرون, تم کو معلوم نہیں ہے, ایان کب, یبعثون کب تم کو اٹھایا جائے گا. جو لوگ بولتے ہیں کہ میں غیب جانتا ہوں, اللہ نے کہا کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کب اٹھائے گا, وہ خود ان کو معلوم نہیں. جیسا کہ آج لوگ بولتے ہیں کہ فلاں پیر غیب جانتے ہیں, فلاں ولی غیب جانتے ہیں. اللہ نے کہا کہ وما یشعرون, ان کو خود معلوم نہیں ہے, ایان متی یبعثون, کب ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, معلوم نہیں ان کو خود معلوم نہیں. یعنی کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, غیب کے بارے میں علم سب کچھ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا, یعنی کہ آیت 65 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے, حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کب اٹھایا جائے گا یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم قیامت کے دن اٹھیں گے نا, ہاں ہم کو معلوم نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے, تو غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ, بلکہ اے نبی ادارک, ادارک مطلب غائب ہونا, یعنی کہ ان کو معلوم نہیں. ادارک کا اصل معنی غابہ کا معنی, یعنی کہ ان کو معلوم نہیں ہے. علمہم, قیامت کے بارے میں ان کا علم, کسی قیامت کا علم, فی الآخرہ یعنی کہ ان کو قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے, آخرت کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے, کب آئے گی معلوم نہیں. بل ادارک, بلکہ معلوم نہیں ہے قیامت کے بارے میں ان کو, یعنی کہ قیامت کب آئے گی ان کو معلوم نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, بلکہ کافر کو بھی معلوم نہیں ہے. بل ادارک, بلکہ ان کو غیب, یعنی کہ ان کو معلوم نہیں ہے. علمہم, اس کا علم قیامت کے بارے میں, قیامت کب آئے گی, کیا آئے گی, معلوم نہیں. اس وجہ سے کافر کیا کہتے ہیں, قیامت وغیرہ نہیں ہے. اس وجہ سے کافر انکار کرتا ہے نا. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ بل ہم فی شک منہا, بلکہ وہ اس میں شک میں پڑتے ہیں,
شک میں پڑ جاتی ہیں کافر، قیامت ہے کہ نہیں کی، دوبارہ اٹھیں گے کہ نہیں کی، کافی شک میں پڑ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ ان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں ان کو شک میں پڑتی ہیں کہ قیامت ہے کہ نہیں کی، وہ بھی اس میں شک آ جاتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، قیامت کی حق ہے، اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ، تمام کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں جو نا یہ کافروں کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب ہے، بلکہ کافر جو نا شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ لوگ جو نا عمون، اس کے اندھے ہیں، یعنی کہ حق بات نہیں دیکھتے ہیں کافر، بلکہ تمام کافر جو ہے نا قیامت کے بارے میں جو ہے نا اندھے ہیں، یعنی کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں، قرآن حدیث نہیں دیکھتے، کیونکہ قرآن حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت حق ہے، لیکن کافر جو ہے نا اس پر ایمان نہیں لاتا، عمون ہے، کیا وہ اندھے ہیں، وہ اندھے ہیں، یعنی کہ آیت نمبر وہ ایک 65 66 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، بلکہ ایک انسان کب اٹھے گا قبر سے وہ بھی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کافروں کے پاس قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے، اسی وجہ سے کافر جو نا قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، حقیقت میں لوگ اندھے ہیں، اندھے مطلب دل سے اندھے، اندھے کی دو قسم ہوتی ہے، ایک انسان آنکھ کا اندھا ہوتا ہے، ایک اور دل کا اندھا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قوم سمود کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، یہ قوم سمود جو ہے نا دل سے اندھے ہیں، دل سے اندھے ہیں قوم سمود، وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ بل ہم منہا عمون، یعنی کہ یہ لوگ حقیقت کو جو ہے نا نہیں دیکھتے، قرآن حدیث کی بات کو جو ہے نا یہ انسان جو ہے نا نہیں سنتا ہے۔ اس کے بعد کافر کہتا ہے کہ آیت 67 میں وقال الذین کفروا، کہتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ کافر کیا کہتا ہے، اذا کننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، کافر کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، وہ آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، انا لمخرجون، ہم بھی مٹی ہو جائیں گے، ہمارے ابو بھی مٹی ہو جائیں گے، تو انا لمخرجون، کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا ہم کو دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا؟ تو کافروں نے کہا کہ جب ہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ایک بات یہ کہا کافروں نے، دوسری بات کیا کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتی ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسی طرح جو ہے نا ہمارے باپ داداؤں سے بھی کہا جاتا تھا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، کہاں ہے یہ سب؟ ہمارے باپ دادا بھی قبر میں ہی، ہم بھی چل جائیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باپ دادا کو بھی کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمام لوگ جو نا اپنی قوم، تمام نبی اپنے قوم والوں سے کہتے تھے، لیکن کسی کو اب تک نہیں اٹھایا گیا۔ لقد تحقیق اعدنا، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، ھذا یہ، نحنو، کافروں نے کہا کہ ہم سے بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، وآباؤنا، ہمارے باپ دادا سے بھی وعدہ کیا گیا ہے، ہمارے باپ دادا کو بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے نا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن من قبل، اس سے پہلے، لیکن قال ان ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر الاولین مطلب یہ سب جو ہے نا جھوٹے قصے ہیں، یہ سب جو اساطیر الاولین، یہ سب پرانے زمانے کے قصے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ محمد یہ سب جھوٹ ہے، ہم کو اٹھایا جائے گا، ہمارے باپ دادا کو اٹھایا جائے گا، یہ سب جو نا پرانے زمانوں کا قصہ ہے یہ سب، جبکہ ہمارے باپ دادا سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو اٹھایا جائے گا، لیکن وہ ابھی قبر ہی میں ہی، یعنی کہ کافر جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ جب کافروں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، یہ کافر کہتے نا جو نا ہم کو دوبارہ اٹھا نہیں جائے گا، تو اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی تم کہہ دو، سیروا فی الارض، اے کافر تم زمین میں چلو، چلو زمین میں، فانظروا، تم دیکھو، کیف کان عاقبہ، کیسا تھا انجام، المجرمین، مجرموں کا، جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کیا اس کا انجام کیا ہے، جا کر دیکھ لو آپ۔ جب مکے والوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ نے مکے والوں سے کہا کہ مکے والے تھوڑا جا کر دیکھو کس طرح اللہ نے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا، کس طرح اللہ نے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا، کس طرح اللہ نے قوم لوط کو اللہ نے ہلاک کیا، دیکھو تھوڑا انجام، دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح ہلاک کرتا ہے، قل سیروا فی الارض، چلو زمین میں، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو نا کس طرح جو نا لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ تو یہ کہ جب اللہ نے کہا کہ مکے والے اگر تم بھی قیامت کا انکار کرو گے اللہ تم کو بھی ہلاک کر دے گا، تم کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا، جس طرح اللہ نے اس سے پہلے والے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا، وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ سیروا فی الارض، جا کر دیکھو۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے مکہ سے 1000 کلومیٹر پر قوم سمود کی گاؤں ہے،
قوم سمود جہاں رہتے تھے، جیسے کہ مدائن صالح کے نام سے آپ دیکھ سکتی ہیں وہاں کس طرح جو ہے نا پوری کی پوری بستی جو ہے نا ویران پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں رہتا ہے وہاں، کوئی نہیں رہتا ہے وہاں، اس طرح پوری کی پوری بستی۔ وہی اللہ نے کہا کہ مشرکین تم جا کر دیکھو کس طرح اللہ نے ہلاک کیا وہ لوگوں۔ پھر اس کے بعد جب یہ کافر لوگ نہیں مانتے تھے، یعنی کہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا جواب دے رہے تھے، اللہ نے کہا کہ ولا تحزن علیہم، اے نبی تم غم نہ کرو، ولا تحزن علیہم، اے نبی تم غم نہ کرو، ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق، اور نہ ہی تم تنگ میں پڑ جاؤ مما یمکرون، جو وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، لوگ نہیں مان رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیزار مت ہو جاؤ، آپ بیزار مت ہو، اب اللہ سے دعا کرو، بس آپ ٹینشن مت لو، یعنی کہ کیونکہ یہ کافروں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لا لو کیونکہ قیامت کی تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کافروں نے کہا کہ کیسا اٹھایا جائے گا، جبکہ ہمارے باپ دادا بھی ایسا بولتے تھے لیکن ان کو بھی نہیں اٹھائے، ہم کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ نبی تم کافروں سے کہہ دو جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کیا اللہ ان کو ہلاک کر دیا، چلو زمین میں پھر کر دیکھو کیسا اللہ نے قوم سمود کے ساتھ کیا، یعنی کہ کافر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ آپ سمجھو نا بہت زیادہ، یعنی کہ ہمارے نبی چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لا لے، یعنی کہ یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک انسان ہدایت پہ آ جائے، یہ ٹینشن ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کے خاندان میں کوئی گمراہ ہے، کوئی انسان اس طرح، اسے ہدایت پر لانے کے لیے پوری انسان کوشش کرے۔ آپ سب اتنا کوشش کرتے تھے اگر کوئی ہدایت پہ نہیں آتا لعلک باخع نفسک، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے تھے، یعنی کہ اتنا ٹینشن میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں ہدایت پہ نہیں آ رہا، کیوں بدعتی اسلام کی طرف نہیں آ رہا، کیوں کافر اسلام کی طرف نہیں آ رہا، یہ ٹینشن لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ولا تحزن علیہم، اے نبی آپ بیزار مت ہو جاؤ، ہاں ولا تکن فی ضیق، اب تم نہ ہو جاؤ، ضیق مطلب تنگ، جیسے کہ انسان ٹینشن میں کیا ہوتا ہے کہ تنگ ہو جاتا ہے، بیزار سے آتا ہے انسان پورا جسم پورا جو ہے ایک دم بیزار، انسان ضیق مطلب تنگ ہو جانا، انسان ٹینشن میں پورا تنگ ہو جاتا ہے۔ مما یمکرون، جو لوگ پلاننگ کر رہے تھے، یمکرون پر پلاننگ کرنا، کسی کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنا، کسی کو مارنے کی پلاننگ کرنا، یعنی کہ نبی کے خلاف طرح طرح کی پلاننگ کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ نبی آپ غم نہ کرو، ولا تحزن علیہ، یعنی کہ انسان آج ہر انسان پریشان ہے، اس کا حل جو ہے نا اللہ کا ذکر یاد رکھے، اس کا حل اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آسان ذکر یاد رکھیں۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا، یہ کافر پھر پوچھتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، یہ کافر پوچھتے ہیں کہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اے محمد یہ قیامت کب ہے جس کے بارے میں تم وعدہ کرتے ہو، متا کب ہے، هَذَا الْوَعْدُ یہ قیامت کب ہے، بار بار کافر پوچھتے ہیں، ان کنتم صادقین، اے محمد اگر تم سچ ہیں تو بتاؤ کہ قیامت کب ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، سچے نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی ایک کافر بار بار پوچھتا ہے کہ محمد قیامت کب ہے، کب ہے، کب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی تم کہہ دو، عسا امید ہے کہ ان یکون ردف، ردف مطلب قریب ہے، یعنی کہ جب کافروں نے پوچھا کہ محمد قیامت کب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی تم کہہ دو کہ قیامت قریب ہے، ردف قریب ہے، یہ قیامت جو نا بالکل قریب ہے، لکم تمہارے لیے بعض الذی تستعجلون، لیکن تم میں سے بعض لوگ جو نا اس کی جلدی کرتے ہیں، بعض لوگ جو نا عذاب کو جلدی کرتی ہیں، یعنی کہ جب قیامت آئے گی تو ان کو ڈائریکٹ عذاب ملے گا، اب تو کافر جو نا عذاب میں نہیں ہیں لیکن قیامت کے عذاب میں رہیں گے، بلکہ حشر کے میدان ہی میں لوگ عذاب میں رہیں گے کافر، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے نا جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر کیا فرماتے ہیں، جب حشر کے میدان میں یہ کافر ہوں گے تو جو ہے نا ان کے جو خاص طور پر جو ہے نا جو ہاتھ، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، یعنی کہ جب کافر حشر کے میدان میں آئے گا تو جو ہے نا اس کا ہاتھ جو ہے نا ایسا رکھ کے ایسا رہے گا، بس صرف انسان ایک وقت دیکھے گا بیزار آ جائے گا اسے، لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ آسمان ہی میں دیکھتا رہے گا۔ قیامت کن کافروں کے لیے پنشمنٹ ہے، یعنی کہ بلکہ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر کیا فرماتے ہیں، افمن یمشی مکبا، جس طرح ایک کافر اس دنیا میں پیر سے چلتے ہیں اس طرح ایک کافر کل قیامت کی حشر کے میدان میں اپنے سر سے چلے، پنشمنٹ کے طور پر۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافر تم پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے کب ہے، عسیٰ ان یکون، امید ہے کہ وہ ردف ردف کے مطلب قریب ہے، قیامت قریب ہے، لیکن تم اس کو جلدی کرتے، تم اس کو جلدی. ہر انسان کی قیامت کی دو قسم ہے، ایک قیامت کبریٰ، ایک بڑی قیامت ہے، ایک قیامت جو نا بڑی قیامت ہے، ایک اور جو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. ہر انسان کی موت، موت کے بعد انسان کو قبر میں اگر وہ نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، برا ہے نعوذ باللہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. ہر انسان کا قبر جو ہے نا اس کے لیے قیامت ہے. تو اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ بار بار کہتے ہیں کہ الاستعداد لیوم الرحیل، اصل تیاری تو قیامت کی تیاری ہے. ہم نے صدقے جاریہ کے لیے کیا کیا ہم نے، تو وہ ہر مسلمان سوچے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ عسیٰ ان یکون ردف، یہ قیامت بالکل قریب ہے، بالکل جو نا قیامت قریب ہے. کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کافر لوگ اس کو جلدی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک تمہارا رب لذو فضل، فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. بل ولیکن، لیکن اکثرہم، لیکن میجارٹی لوگ ایسے ہی لا یشکرون، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. یعنی کہ یہاں جو پہلا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آیت کا سیاق و سباق اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ سیاق و سباق مطلب اسے اوپر والی آیت سے کیا کنیکشن ہے، قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اللہ نے کافروں کو نعمتیں سب کچھ دی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، پھر وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ لوگوں پر فضل نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے. کافروں پر اللہ نے نعمتیں نازل کی تھی، قارون پر اللہ نے خزانہ دیا تھا، بہت سب کچھ دیا تھا، لیکن اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. ایک تو معنی یہ ہے کافروں کے حق میں، دوسرا مسلمان، کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر صدقہ نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے یعنی کہ نعمت کی شکر گزاری ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. جتنی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے اتنا ہی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا ہی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں، جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا. خاص طور پر کوئی مسلمان دوسروں پر خرچ کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کی مال کی شکر گزاری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تمہارا رب لَيَعْلَمْ، جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو تم چھپاتے ہو تمہارے سینوں میں. ہمارے اندر ہم کیا چھپاتے ہیں، ہمارے سینوں میں ہم کیا چھپاتے ہیں، اللہ کو معلوم. ہر چیز اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا چھپاتے ہیں سینے میں، کیا رکھتے ہیں سینے میں، ہر چیز اللہ کو معلوم. ما تکن، جو تم چھپاتے ہو، تکن کا مطلب چھپانا، جو ہمارے سینے میں جو بات ہم چھپاتے ہیں. یعنی کہ بعض لوگ کیا چھپاتے ہیں، یعنی کہ یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ غریب رہے، اللہ کو معلوم، علیم بذات الصدور ہے اللہ تعالیٰ. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ اس کو جو ہے نا ہمیشہ بیمار ہی رہے، تو کن دوسروں کے بارے میں جب برا چاہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے. ما تکن صدورہم وما یعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہیں، جو تم کھلم کھلا جو بات کہتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو تم سینے میں جو بات چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، یعنی کہ آسمان و زمین کی کوئی بھی بات اللہ سے غائب نہیں ہے. ہر چیز، آسمان میں کیا ہوتا ہے، زمین میں کیا ہوتا ہے، وما من غائبۃ فی الارض، غائب نہیں ہے آسمان و زمین میں کچھ بھی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ فی کتاب مبین مطلب لوح محفوظ، یعنی کہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس میں ہر چیز لکھا ہوا ہے، ہر چیز، یعنی کہ کوئی بھی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے، رتی برابر بھی کوئی بھی چیز جو اللہ سے غائب نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ وما من غائبۃ فی السماء والارض، کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے اللہ سے، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز لوح محفوظ میں ہے، ہر چیز جو نا لوح محفوظ میں ہے. یعنی کہ آج یہاں تک ہماری تفسیر ہوئی آیت نمبر 75 تک. یعنی کہ آج کا سبق کا جو خلاصہ ہے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ اندھیرے میں جب جنگل میں ہوتی ہیں رات کے 12 بجے 1 بجے اجالا ہوتا ہے آسمان کا، یہ کس نے اجالا دیا؟ اللہ ہی نے. جب آپ کشتی میں ہوتی ہیں سمندر میں اجالا ہوتا ہے، جس وجہ سے کشتی چلتی ہے، کس نے آپ کو اجالا دیا؟ اللہ نے. یعنی کہ اندھیرا میں اجالا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بارش آنے سے پہلے جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے یہ کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو آپ کو جو ہے نا یہ بارش کے بارے میں خوشخبری سنائے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کس نے آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا؟ اللہ نے. کون ہے آپ کو دوبارہ پیدا کرے گا حشر کے میدان میں؟ اللہ. کون ہے جو آپ کو رزق دے گا؟ اللہ. سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کافر تم کہتے ہیں کہ جو نا اگر یہ بت رزق دینے والا ہے تو چلو پروف لے کر آؤ, کوئی دلیل لے کر آؤ کہ جو نا یہ بت بھی رزق دیتا ہے. کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ قل اے نبی تم کہہ دو لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی مسلمان آج کہتا ہے میں غیب جانتا ہوں, مسلمان کافر ہے. کافر ہے وہ مسلمان, کیونکہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتی, وہ مسلمان کافر ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو طائف نہیں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ طائف ہے, جیسا کہ مکے کے قریب جو لوگ احرام بننے کے لیے جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طائف گئے, اس وقت ایک زمانہ ایسا تھا وہاں پورے کے پورے کافر تھے, پورے کے پورے وہاں کافر تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے, انہوں نے ہمارے نبی کو اتنا مارے کہ ہمارے نبی کا جو ہے نا پیر پورا خون سے لہو لہان ہو گیا تھا, یعنی کہ چپل نہیں نکل رہا تھا پورا خون کی وجہ سے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ اگر غیب جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اتنی تکلیف ہونے والی ہے تو آپ وہاں نہیں جاتے. وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے سرداروں نے ہمارے نبی کو پتھر پھینک پھینک کے مارا کرتے تھے. یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہوتا تو طائف نہیں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج پورا کا پورا طائف جو ہے نا, جب ہمارے نبی کو جو ہے نا پورا کا پیر خون سے لہو لہان ہو گیا تھا, دو فرشتے آئے اگر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولو طائف کے پاس دو پہاڑ ہم اس کو ملا دیں گے تاکہ طائف کے لوگ تمام مر جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل اسلام لائے. تو وہی اسلام لا لے اب پوری نسل. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو نا حتیٰ کہ تم قیامت کی کب اٹھیں گے یہ بھی تم کو معلوم نہیں ہے, بلکہ کافر قیامت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. اسی وجہ سے جو نا کافر جو نا قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں, بلکہ کافر حقیقت میں دل سے اندھے ہیں. پھر یہ کافر جو نا بار بار پوچھتے ہیں کہ محمد جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ پھر کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادا سے بھی کہا جاتا تھا اب جب تم مر جائیں گے تو تم کو اٹھایا جائے گا. کہاں ہے یہ خالی یہ بول چیز ہے. کہ کافروں نے کہا کہ صرف بولتے ہی لوگ بس دوبارہ نہیں اٹھائے جاتے. یہ سب جو نا پرانے زمانوں کا قصہ ہے. اللہ نے کہا کہ نبی ان کافروں سے کہہ دو اگر یہ لوگ بھی قیامت کا انکار کرو گے, اگر یہ کافر بھی قیامت کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس سے پہلے قوم سمود نے قیامت کا انکار کیا, قوم عاد نے قیامت کا انکار کیا, اللہ نے اس کو کیسے ہلاک کر دیا. جو بھی لوگ قیامت کا انکار کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا. یعنی کہ آپ سب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے, اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے. اللہ نے کہا کہ اے نبی ولا تحزن علیہم, تم غم نہ کرو, اے نبی تم غم نہ کرو, ولا تکو فی ضیق مما یمکرون, اور تم نہ ہی ٹینشن لو کہ جو نا یمکرون یہ لوگ نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے. جیسا کہ بنو نذیر والوں نے ہمارے نبی کو اوپر پتھر پھینکنے کی پلاننگ کی, یعنی کہ طرح طرح, جیسا کہ ابو لہب نے قتل کرنے کی پلاننگ کی, ام جمیل اس کی بیوی نے بھی. لیکن اللہ نے کہا کہ نبی آپ غم نہ کرو. پھر اس کے بعد ایک کافر پوچھتے ہیں کہ محمد قیامت کب ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نبی تم کہہ دو عسى ان يكون ردف, یہ قیامت قریب ہے. لیکن یہ کافر جلدی کرتے ہیں. کیا جلدی کرتے ہیں؟ اگر قیامت آ جائے گی تو کافروں کو عذاب ملے گا, لیکن کافر خود جو نا عذاب کو جلدی کرتا ہے. لیکن قیامت جو نا بالکل قریب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں لیکن ہم اس کے ناشکر ہیں. کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا ہے, ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. اسی وجہ سے عربی زبان کا مشہور جو شعر ہے الشکر قص جناح النعم, یہ شکر جو نا ایک پرندے کی طرح ہے. جتنا آپ شکر بجا لائیں گے یہ پرندہ آپ کے پاس ہوگا. جب آپ ناشکری کریں گے یہ پرندہ آپ سے اڑ جائے گا. یعنی کہ شکر جو نعمت ہے, انسان جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وما من غائبۃ ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون, جو تم سینے میں جو بات چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بلکہ اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین میں جو بھی چیز ہے کوئی بھی اللہ سے غیب نہیں ہے. سب چیز جو نا کتاب لوح محفوظ میں جو نا یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.